السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم۔
سبحان اللہ کہنے پہ نہ خرچہ ہے نہ پرچہ ہے، جنت میں چرچہ ہی چرچہ ہے۔ تو اتنے حیران ہو کے بھی نہ بیٹھو اور نہ گور گور کے دیکھو کہ نہ میں پڑھ سکوں نہ بیان والا آپ ہی کو دیکھتے رہے ابھی پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں۔ کہہ دو سبحان اللہ، انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا، امید ہے۔ میں نے سلام کیا، شروع میں آواز نہیں آئی، میں نے کہا چلو رب کا قرآن سناتا ہوں، تھوڑا دل ہل جائیں گا۔ میرا ہل گیا، پتہ نہیں آپ کا ہلا کہ نہیں ہلا، یقیناً ہلا ہوگا الحمدللہ۔ پہلے تو سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ہی اپنے فضل سے حج بیت اللہ کے لیے قبول کر دیا۔ کہیں الحمدللہ، جب بھی اس کی سوچ آئے نا فوراً کہیں الحمدللہ۔ وہ ابھی کورونا گزرا ہے، اتنے لوگ تڑپ تڑپ کے ترس ترس کے دنیا سے چلے گئے جو کہتے تھے ہم حج کریں گے۔ رات میں نے اسٹیٹس لگایا، ایسے میسج آیا، میں نے وہ اسٹیٹس ہٹانے پہ مجبور ہو گیا کہ کورونا نے تڑپا کے رکھ دیا کہ حج کریں گے۔ کتنا سوچا تھا اس سال حج کریں گے، پلان تھا، دنیا سے چلے گئے، حج نہ ہوا۔ تو پہلے سب سے پہلے ہم دل سے کہیں الحمدللہ، اور اس چیز کو حاضر رکھ کے کہ اللہ تو نے ہی کیا ہے، ورنہ تو جب 3 لاکھ کا تھا جب بھی کر سکتے تھے حج، جب 6 لاکھ کا تھا کیا ضرورت تھی 13-14 لاکھ میں؟ لیکن سمجھ میں آیا یہ اللہ کے فیصلے ہیں، بھلے سے 50 لاکھ میں بھی وہ جانا اسی وقت ہوگا جب طے ہوگا، اور جتنا لگا ہے یہ رب آپ کو 10 گنا واپس بھی کرے گا۔ آپ اپنی ذات پہ کوئی لگا رہے ہیں، جس کو دے رہے ہیں اس کو ضرورت بھی کوئی نہیں کی، تو انشاءاللہ یہ 10 گنا آپ کو ملے گا انشاءاللہ۔ ایک بار سارے اونچا کہو الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ اور جتنا شکر ادا کریں گے رب اتنا ہی عطا کریں گے۔ یا نظام کچھ اور ہے، باہر کے اللہ تعالیٰ ہمارے اس پورے سفر کو قدم قدم پہ آسانی کرے۔ اللہ کے نبی نے بھی پہلے آسانی کی دعا مانگی، پھر قبولیت کی مانگی، فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ باہر کے مولانا شفیق الرحمان صاحب بھی تشریف فرمائیں، گفتگو وہ فرمائیں گے۔ میں باتوں پہ لگ گیا تو بہت آگے چلا جاؤں گا، اور کوشش کرتا ہوں کچھ کلام آپ کو سناؤں، لیکن اس سے پہلے کیا ہی مزہ آئے کہ ہم سارے مل کے ایک بار لبیک پڑھ لیں۔ پڑھیں گے میرے ساتھ؟ مجھے دوبارہ بولنا تو نہیں پڑے، دھکا تو نہیں لگانا پڑے گا کہ میں لبیک بہت پڑھاتا ہوں، مجھے لوگ کہتے ہیں تم لبیک بہت پڑھاتے ہو یار، وہ آئندہ میں ثواب کا کام نہیں کروں گا، کہتے نہیں کرا کرو یار۔ لبیک ہمارے سفر کا پیٹرول ہے، گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا، اب وہیں رک گئے تو مطلب اب آزمائشیں ہی آزمائشیں۔ اب گاڑی کو کیا کروں، دھکا لگاؤں، کس کے حوالے کروں، فیول کہاں سے لوں، کون ٹو کرے گا، کس کو آواز دوں؟ جہاں اس سفر میں لبیک رکی سمجھو آزمائشیں ہی آزمائشیں۔ لبیک رکنے کا مطلب ڈسکنیکٹ ہو گیا کنیکشن، جس سے مدد مانگنی تھی اس سے کنیکشن ڈسکنیکٹ۔ واللہ یہ باتیں نہیں ہیں، یہ تجربات ہیں، آنکھوں سے دیکھے ہوئے مشاہدات ہیں، بڑی مثالیں ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا، آہستہ آہستہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اور اس ساری باتوں کا کہنے کا مقصد ہی کیا ہوگا کہ پچھلے تجربوں سے فائدہ اٹھائیں تاکہ ہمیں آگے آسانی ہو جائے انشاءاللہ۔ تو جتنا لبیک پڑھیں گے یہیں سے اللہ ہمارے لیے آسانیاں کرنا شروع کر دیں گے۔ پڑھیں گے میرے ساتھ انشاءاللہ؟ تو ایک بار مرد حضرات اونچا پڑھ لیں، میری مائیں بہنیں دل دل میں پڑھ لیں، ہلکی آواز میں پڑھ لیں، آپ حضرات اونچا پڑھ لیں، جیسے میں پڑھوں میرے ساتھ پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد۔ یہ تو آواز ہے ڈبروٹی انڈے والی، مجھے چاہیے پراٹھوں والی جو تگڑی آواز ہوتی ہے۔ ہاں تھوڑی ہمت کرو، سارے کہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد لک والملک لا شریک لک۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔
اور یہ لبیک عافیت کے ساتھ عرفات کے میدان میں اللہ نصیب فرما دے، اپنے گھر کے سامنے پڑھنا نصیب فرما دے، اور اس کی برکت سے اللہ ہماری نسلوں کو بھی اس در کی حاضری نصیب فرما دے۔ میں کلام آپ کو سناتا ہوں انشاءاللہ۔ اکثر حج کے پہلی نشست میں حضرت نفیس شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک کلام میں پڑھتا ہوں، اور جو آپ پر اور مجھ پر بہت فٹ آتا ہے، ایک ایک شعر اس کا۔ حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ لاہور کے بہت بڑے عالم، ختم نبوت تحریک کے ذمہ دار، حال ہی میں انتقال ہوا، بڑے خطاط تھے نفیس شاہ صاحب، ان کے ہاتھ کی تحریر جگہ جگہ آج تک ہے۔ تو جب ان کا حرمین کا سفر ہوا اور بیت اللہ شریف پہنچے، چند اشعار لکھے، اور یقیناً یہ اشعار میرے حاجی وہاں مجھے کہتے ہیں کہ انس بھائی ہمیں لکھ کے دیں، یہ ہم بیت اللہ کے سامنے پڑھیں گے، اور ان میں سے آپ بھی ہوں گے جو مجھے کہیں گے انشاءاللہ، اور یقیناً ہم اس عمل کو کریں گے بھی، کیونکہ ہم پر فٹ بہت آتے ہیں۔ تو شاہ صاحب جب وہاں پہنچے تو کہنے لگے، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، اپنا دیوانہ بنایا میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ کیوں بھائی ہے کہ نہیں ایسا کہ کہاں ہمارے گندے ہاتھ، گندی آنکھیں، گندی زبانیں، اور کہاں انبیاء کی سرزمین۔ اللہ، امام الانبیاء کے قدم مبارک جہاں لگے۔ سوچو تو یہ کوئی معمولی تو نہیں ہے کہ اس آس کو لے کے دنیا سے چلے جاتے ہیں لوگ، عمرہ کر جاتے ہیں، حج کے لیے نہیں جا سکتے۔ یقیناً یہ اللہ کا کرم ہے، ہم اس قابل نہیں تھے۔ سب کہہ دو الحمدللہ۔ تو آپ کہیں گے میں تو اس قابل نہ تھا۔ جتنی عاجزی دکھائیں گے رب کو اتنا ہی پسند آئیں گے، پھر حج خود بخود حج مبرور بن جائے گا انشاءاللہ۔ تو کہیں گے میرے ساتھ، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، اپنا دیوانہ بنایا میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، میری کوتاہی کہ تیری یاد سے غافل رہا، میری کوتاہی کہ تیری یاد سے غافل رہا، پر نہیں تو نے بھلایا میں تو اس قابل نہ تھا، پر نہیں تو نے بھلایا میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، اور خاص اپنے گھر کر رکھا تو نے اے مولا مجھے، خاص اپنے در کر رکھا تو نے اے مولا مجھے، یوں نہیں در در
اس قابل تھا، یوں نہیں در در پھرایا، میں تو اس قابل تھا، شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل تھا۔ اور بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس، بارگاہ سید کونین میں آ کر انس، سوچتا ہوں کیسے آیا، میں تو اس قابل تھا، سوچتا ہوں کیسے آیا، میں تو اس قابل تھا، شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل تھا۔ ایک بار آپ بھی کہہ دیں، شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل تھا، تو نے اپنے گھر بلایا، میں تو اس قابل تھا، گرد کعبے کے پھرایا، میں تو اس قابل تھا، سوچتا ہوں کیسے آیا، میں تو اس قابل تھا۔ تو محض اللہ کا کرم ہے کہ اس گئے گزرے دور میں، فتنے کے دور میں، اپنے گھر کے لیے اللہ نے ہمیں قبول کر دیا۔ ابھی بھی دعا مانگو کہ اللہ آگے بھی آسان کرے۔ مجھے یاد ہے پچھلے سال ایک حاجی صاحب آئے تھے میرے پاس، سب پیسے جمع ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، جانے سے 2 دن پہلے انتقال ہو گیا۔ عظیم بھائی، اب تک ان کے بچے آتے ہیں، روتے رہتے ہیں۔ اچھا جب جا رہے تھے ان کو پتہ تھا کوئی بیماری تھی، تو بچوں کو بھی لے جا رہے تھے، انفنٹ کو بھی لے جا رہے تھے۔ میں نے کہا بچوں کو نہ لے جاؤ، کہتے ہیں میری زندگی کا نہیں پتا انس بھائی، میری زندگی کا نہیں پتا۔ تو اللہ سے خیر ہی مانگیں، وہاں پر بھی جا کے لوگ واپس آ جاتے ہیں میرے دوستوں۔ یہ مولانا شفیق الرحمان صاحب آپ کو کارگزاریاں سنائیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ سفر صرف محض فضل و کرم اور قبولیت کا ہے، زور بازو کا تو ہے ہی نہیں۔ اور جو ہم نے دیکھا جو سمجھتے کہ میں کر لوں گا، وہ کہیں نہ کہیں پھنسی جاتا ہے بیچارہ۔ تو لہٰذا اللہ ہی جب نبی کہہ رہا ہے کہ آسان کر، وقت کا امام الانبیاء کہہ رہے ہیں یا اللہ یسرہ لی، میرے لیے آسانی فرما، تو ہم جتنے بھی تکڑے ہوں ہم کسی کام کے بھی نہیں، تو ہم بھی اللہ سے آسانی کی دعا مانگیں گے، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہر دن 2 نفل مانگ کے اللہ تو آسان کر، میرا بھی آسان کر، اور جتنے کر رہے ہیں ان کا بھی آسان کر۔ دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو ہمارے لیے خود آسانی ہو جائے گی۔ میں اسی پہ اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ، اور آگے بیان کا سلسلہ۔ اچھا ہاں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 اشعار سنا، درود شریف پڑھ لیجئے سر۔ نعتیں تو انشاءاللہ آپ کو میں زبانی یاد کرا دوں گا، قرأت بھی یاد کرا دوں گا، اور یہ لبیک بھی یاد کرا دوں گا۔ ہمارے تو آج ہی رات کو خواب میں بھی کمرے سے آواز آتی ہے لبیک اللہم لبیک۔ ایک مرتبہ ہم منی میں تھے، مجھے بہت اچھے سے یاد ہے، میں نے مغرب پڑھائی اور اس کے بعد میں لبیک پڑھانے لگا، اور بس اس گروپ کی اللہ تعالیٰ نے امتیازی حیثیت رکھی ہوگی، اس میں لبیک بہت ہوتا ہے، اور یہ سفر کا میں نے کہا ایندھن ہے، فیول ہے۔ تو میں نے لبیک شروع کی تو پھر وہ پڑھتے ہی رہ گئے، ساؤنڈ سسٹم پورا لگا ہوا ہوتا ہے، ہمارا اپنا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سعید بھائی کو اور ساری ٹیم کو۔ تو اب اتنی لبیک میں نے پڑھائی، شرطہ آ گیا۔ شرطہ ہوتا ہے نا، وہ پولیس والے کو شرطہ کہتے ہیں، آپ کو سب یاد ہو جائے گا۔ شرطہ آ گیا سامنے نا، آگے کی طرف، میں نے دیکھا شرطہ آ گیا، کہیں میرے سے کوئی غلطی ہو گئی، ایسے تو نہیں آتا۔ اب لبیک ختم کرتا ہوں تو یہ پکڑے گا، پوچھے گا کیا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا یار یہ کتنی دیر کھڑا ہوگا، میں نے اور لبیک لمبی کر دی، لبیک اللہم، پڑھتا رہا، وہ 1 سے 2 ہو گئے۔ میں نے کہا یہ تو پورے قافلہ کھڑا ہوا ہے باہر، کہیں اکرام سے لے کے جائے گا نا۔ تو میں نے پھر ختم کی لبیک، تو لبیک ختم کر کے میں سیدھا انہی کی طرف چلا گیا، مقناطیس نہیں ہوتا کہ میرے لیے آئے ہو، میں آ گیا۔ تو میں جب ان کے پاس گیا تو مجھے کہنے لگے، عجیب بات انہوں نے کہی، واللہ یہ ہم سب کے لیے سبق ہے، کہنے لگے ہم یہ دیکھنے آئے ہیں
کہ شکر ہے حاجی بھی آتا ہے. سعید بھائی تھے، میاں صاحب ہم لوگ کھڑے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے میں یہ دیکھنے آیا ہوں کہ شکر ہے حاجی بھی آتا ہے. میں نے کہا ایش ترید بھی، مطلب تیرے کیا مراد ہے اس بات سے؟ کہتے پورے مینا میں کہیں لبیک سننے کو ہی نہیں مل رہی. بتاؤ جی کہاں سے حج قبول ہوگا پھر؟ تو وہ کہنے لگا میں دیکھنے آیا ہوں، اپنے ساتھیوں کو لاؤں کہ اس خیمے سے لبیک کی آواز بہت آتی ہے یار. تو واللہ اس کے یہ الفاظ ہیں، میرے الفاظ لفظ بلفظ آپ یقین کریں گے کوئی اس میں میل جوڑ نہیں ہے. یہ الفاظ تھے اس کے، میں دیکھنے آیا ہوں کہ حاجی بھی آتے ہیں. تو میں نے کہا شکر ہے اللہ کا. اور جو جتنا لبیک حضور پڑھتے تھے، فرشتے آئے جبریل آ کے کہنے اللہ کہہ رہے ہیں اور اونچا پڑھیں اور اونچا پڑھیں. تو لبیک کے فضائل آگے آپ سنیں گے انشاءاللہ. باہر کے ہم اس کا اہتمام کریں گے بھرپور. ایک نعت آپ کو سناتا ہوں پھر میں اختتام کرتا ہوں. شاعر کہتا ہے، یہ نعت بھائی جنید جمشید رحمت اللہ علیہ کو بڑی پسند تھی، میں جب پڑھتا تھا ہم ساتھ ہی مل کے پڑھتے تھے. اللہ غریق کے رحمت فرما دے. آپ نے بھی شاید سنی ہو. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. مطلب ہر بار بولنا پڑے گا کہ سبحان اللہ بولو نا. اس بار اس سال 2023 میں اس چیز کا خیال کرنا پڑے گا. پیکج میں یہ چیز ہے، آپ خود بھی بول سکتے ہو یار، کہہ دینا سبحان اللہ. اس سے ایک ماحول بنتا ہے، دل بھی نرم ہوتا ہے، دلوں میں بھی اترتا ہے. میرے آقا کا روزہ مدینے میں، یہ آپ میرے ساتھ کہہ دیں گے، یہ سب یاد آئے گا بعد میں انشاءاللہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. اور عرش اعظم پہ جس کی بڑی شان ہے، روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روزہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں جی، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں. ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. صلی اللہ. اور یہ پھول ہے نا، پھول ان کا کام ہے خوشبو دینا. ایک مقام ایسا ہے جہاں یہ ہار مان جاتے ہیں، اور وہ کون سا ہے؟ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی علی، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ بات صبا. ایسی خوشبو چمن میں کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن میں کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اور آپ کو بتاؤں آج تک وہ خوشبو آ رہی ہے. کہاں سے؟
احد پہاڑ کے اس غار سے جس کی عموماً اجازت تو نہیں جانے کی، لیکن رات میں کوئی ٹیکسی والا واقف کار ہو نا لے جاتا ہے، تو ہمارے نبی کو جب احد والے دن زخمی حالت میں اس پہاڑ میں لے گئے، غار میں، جہاں وہ تشریف فرما ہوئے، مجھے دیکھیے گا آپ یوں تشریف فرما ہوئے، دندان مبارک شہید، رخسار زخمی، سر پہ چوٹ، احد کی جنگ میں، تو آپ یوں تھے، یوں سر یوں، کوہنی یوں، جہاں کوہنی مبارک رکھی تھی آج تک ویسے ہی کوہنی کا نشان ہے، جہاں سر مبارک تھا یوں، وہ تکیہ بن گیا تھا، اندر چلا گیا، میں نے وہاں ہاتھ پھیرا، اس کے بعد تو بند کر دیا انہوں نے، میں نے ہاتھ پھیرا، 10-12 گھنٹے تک میرے ہاتھ سے خوشبو ختم نہیں ہوئی۔ اب مدینہ سے حاجی خوشبو لیتے ہیں، آپ بھی پوچھیں گے مولوی صاحب خوشبو کہاں سے لیں فلاں، تو میں جب آیا گروپ میں تو خوشبو آ رہی ہے میرے سے، تو کہنے لگا انس بھائی خوشبو کہاں سے لی، ہم نے بھی لینی ہے، تو میں نے کہا یار یہ میں کہیں سے لے کے تو نہیں آئے، تو میرے نبی کے پسینے کی لگتی ہے، ختم ہی نہیں ہو رہی۔ اچھا ابھی میں عمرے کے سفر میں احد پہاڑ کی چوٹی پہ گیا جہاں ٹاور لگے ہیں، رستہ نہیں ہے، تگڑی گاڑیاں ہو نا، جی ایم سی سے بھی آگے، جی ایم سی بھی نہیں جاتی، وہ 4x4 ایک ہوتی ہے، تو 2-3 ساتھی گاڑیاں تھیں ہمارے پاس، وہ ٹاور پہ اوپر چلے گئے ہم، بالکل اونچائی پہ، وہاں سے مدینہ منورہ یوں نظر آ رہا تھا۔ اچھا ادھر بھی وہی خوشبو آ رہی تھی جو اس غار میں آ رہی تھی۔ احد والے ساتھی کہنے لگے جیسے جیسے رات بڑھتی ہے مجھ سے بھی خوشبو بڑھتی جاتی ہے، تو آج تک نبی کے پسینے کی خوشبو ہے، جو ان کے طریقوں پہ چلے گا اس سے بھی خوشبو آئے گی۔ تو پھول غلط نہیں کہتے، صحیح کہتے ہیں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں جی، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے۔ اور آخری شعر، میں زیادہ وقت نہ لے لوں آپ کا، آخری شعر اس کلام کا، میں لاہور جا رہا تھا تو رات کی فلائٹ تھی، تو جہاز کی کھڑکی سے پردہ ہٹایا تو چاند بہت قریب نظر آیا، 14ویں کا چاند تھا، تو لاہور کینٹ میں پروگرام تھا میرا، تو بہت قریب چاند نظر آیا، تو میں نے بیل بجائی، میں نے کہا مجھے پین کاپی دو، بعض موقع ہوتے ہوں گے ایسے، تو وہ پین کاپی لائے، تو میں نے اس چاند کو دیکھ کے ایک شعر لکھا، وہ آسمانوں پہ اللہ کے بہت قریب تھا، تو ایک شعر بنا، اچھا بنا، اللہ کی طرف سے گڑبڑ ہو گئی تو ہم تو کر لیتے ہیں، اللہ میں معاف کرے۔ اس شعر میں نے اس چاند کا اس چاند سے مقابلہ کرایا، ہمارے نبی تو پوری کائنات کے چاند ہیں، مقابلہ نہیں ہو سکتا، شاعر کا ایک تخیل ہے، اس میں ایک شعر بنا تھا، اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ کی آواز آئے گی انشاءاللہ، نہیں آئے تو پھر بھی آنی چاہیے، آپ کا میٹر چلتا رہے بھائی، آپ مجھے کیوں اس پر ترازو میں رکھو گے۔ البتہ شعر کیا تھا، ایک ہے چاند فلک کا، ایک ہے چاند فرش کا، فرش کے چاند کا جلوہ دیکھو ذرا، فرش کے چاند کا جلوہ دیکھو ذرا، ایک اشارے سے ٹکڑے ہوا وہ قمر ہے، ایک اشارے سے، ایک اشارے سے ٹکڑے ہوا وہ قمر، اس قمر کا قمر بھی مدینے میں ہے۔ چاند کا چاند بھی کہاں ہے، انگلی کا مقابلہ نہ کر سکتا، اللہ اکبر۔ حدیث بخاری شریف کی کہ مشرکین نے کہا کوئی معجزہ دکھائیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے چاند کی طرف اشارہ کیا، ایک حرا کے ادھر چلا گیا، ایک ٹکڑا ادھر چلا گیا، انہوں نے کہا نہیں آپ نے ہم پہ جادو کیا ہے، ہم نہیں مانتے۔ کہا اچھا ہم انتظار کریں گے، کچھ قافلے باہر سے آئے مکہ کے، ہم ان سے پوچھیں گے یہ منظر دیکھا کہ نہیں۔ انتظار کیا، قافلے کا ایسا ہوا تو کہا ہم نے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، ایک غار حرا کے ادھر گیا، ایک ادھر گیا۔ اب سائنس بھی کہتی ہے اس میں دراڑ ماضی میں کچھ ہوا ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ ایک اشارے سے ٹکڑے، جو چاند کے ٹکڑے کر دے اس سے بڑا آئیڈیل کیا کسی کا کون ہو سکتا ہے، جو نظام کائنات اللہ، اس سے بڑا آئیڈیل کوئی ہو سکتا ہے، تو ہماری بے وقوفی۔ تو اللہ کرے ہم ان کے طریقوں پہ آ جائیں۔
ایک بار سارے کہہ دو میرے ساتھ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے